अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 122۔ آج کے خطبے سے پہلے بھی کچھ اعلان ہونے والے ہیں۔ ایک مجلس خدام الاحمدیہ واطاع الاحمدیہ کینیڈا کا 7واں سالانہ اجتماع آج 19 اگست سے شروع ہو رہا ہے، 3 دن جاری رہے گا اور 21 اگست کو ختم ہوگا۔ مجلس خدام الاحمدیہ اطفال الاحمدیہ ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کا 15واں ضلعی سالانہ اجتماع کل 18 اگست بروز جمعرات سے شروع ہو چکا ہے اور آج اس خطبے کے ساتھ اس کا اختتامی اجلاس ہو رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 اعلانات پہلے ہونے سے رہ گئے تھے کیونکہ ہمیں بعد میں اطلاع ملی تھی، کیونکہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اجتماعات کا ذکر آئے۔ جب تک یہ توفیق ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، یہ نام لیے جاتے رہیں گے۔ لجنہ اماء اللہ USA کا سالانہ اجتماع 12 تا 14 اگست منعقد ہوا تھا اور مجلس خدام الاحمدیہ ضلع کوئٹہ کا سالانہ اجتماع 13 اور 14 اگست کو منعقد ہوا۔ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سب کے سب تبلیغ اور تربیت کے لیے نکل کھڑے ہوں، یعنی تمام مومن اپنے سارے دوسرے کام چھوڑ دیں اور کلیتاً اس روحانی جہاد پر کے لیے نکل کھڑے ہوں اور ہر طرف دعوت اللہ کا کام اس طرح کریں کہ گویا سارا دوسرا کام چھوڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن نہیں تو کچھ تو ممکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے کوئی نہ کوئی طائفہ یعنی ایک جماعت چھوٹی سی وہ مدینے یعنی مرکز میں پہنچتی، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین سیکھیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا۔ یہاں اگرچہ مدینے پہنچنے کا ذکر نہیں ہے مگر یہ مفہوم میں داخل ہے، چنانچہ اس آیت کا آخری حصہ اس کی وضاحت فرما رہا ہے۔ پھر وہ واپس لوٹیں تو دین سیکھنے کا مرکز تو وہی تھا جہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس لیے چونکہ یہ بات مفہوم میں داخل ہے، اسے واضح کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ تو لفظاً یوں بنے گا کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ مومن تمام کے تمام نکل کھڑے ہوتے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، پس ایسا کیوں نہ ہوا یا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک جماعت میں سے، یہ فرقہ سے مراد یہاں مذہبی فرقہ نہیں ہے بلکہ قومی فرقہ یا مختلف علاقوں کے رہنے والوں کو جو فرقہ فرقہ بٹے ہوئے ایک جگہ رہتے ہیں، یعنی آپس میں تو اکٹھے رہتے ہیں مگر ساری امت مسلمہ یکجا نہیں ہوتی بلکہ مختلف حصوں میں بٹ کر رہتی ہے، تو یہاں فرقے سے یہ مراد ہے۔ تو مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف قوموں کے رہنے والے، وہ قوموں سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ وہ نکلے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ تفقہ میں صرف علم نہیں بلکہ اس کا فہم، اس کا ادراک جس حد تک ممکن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تفقہ میں اس کی حکمتیں پانا بھی شامل ہے۔ تو اس طرح علم سیکھیں کہ اس کی حکمتوں سے بھی واقف ہوں، اس کے فلسفہ سے آگاہ ہو جائیں۔ جب اس طرح تیار ہو جائیں تو پھر وہ واپس لوٹیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی اپنی قوموں کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا، جب وہ واپس جائیں۔ تو واپس کہاں سے جائیں؟ کہیں آئے تھے تو واپس جائیں گے،
تو مراد یہ ہے کہ سب علاقوں سے ایسے دینی مراکز میں لوگوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی حکمتیں سکھائی جاتی ہیں، مسائل سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آنے والا استاد بننے کا اہل ہو جاتا ہے۔ یہ استاد کا مفہوم اس میں داخل ہے کیونکہ مقصد ہی استاد تیار کرنا بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ طالب علم آئیں اور سیکھ کے چلے جائیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے مختلف علمی مراکز میں پہنچیں۔ فرمایا کہ اس لیے آئیں کہ واپس جائیں تو اپنی قوم کے معلم بن جائیں اور ان کو دین سکھائیں اور اس ہلاکت سے ڈرائیں جس میں وہ مبتلا ہیں لیکن انہیں ابھی علم نہیں کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ بچ جائیں۔ اگر ان کو اچھی طرح سمجھایا جائے کہ بات کیا ہے تو ان کے لیے امکان پیدا ہوگا کہ وہ بچ جائیں۔ یہ وہ دور ہے جب کہ کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ مرکزی معلمین ہر جگہ پہنچ کر ان کی تربیت کر سکتے، ان کو دین سکھا سکتے اور مسائل سمجھا سکتے۔ ایسی صورتحال کا حل یہ پیش فرمایا گیا ہے، اور آج جماعت احمدیہ بین ہی اس دور میں سے گزر رہی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انعامات کے پھلوں کی بارش ہو رہی ہے کہ انہیں سنبھالنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور وہ پھل جو سنبھالا نہ جائے وہ ضائع ہو جایا کرتا ہے۔ بس اب یہ فکر کا دور ہے، اور اس فکر کا حل قرآن کریم نے 1400 برس پہلے سے ہمیں بتا رکھا ہے۔ تمام دنیا میں جہاں جہاں کثرت سے لوگ احمدیت میں داخل ہوئے ہیں، وہاں ان ملکوں میں مرکزی دینی تربیت گاہیں قائم کرنا ضروری ہے جو تمام سال کام کرتی رہیں۔ گزشتہ سال میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ پہلے 3 مہینے اس آنے والوں کی تربیت کے لیے وقف کریں، لیکن جب میں نے قرآن کریم کے اس مضمون پر دوبارہ غور کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہاں 2-3 مہینے کی بات نہیں بلکہ ایک دائمی جاری و ساری نظام کا ذکر ہے، جو ایک دفعہ جاری ہوگا تو رکے گا نہیں اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ بس تربیتی کلاسز جن کا انعقاد ہوتا ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی چلے، ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر ملک میں ایک دائمی جاری رہنے والی تربیتی کلاس کا انتظام کرنے کی قرآن نے ضرورت بیان فرمائی ہے، اور قرآن جب ضرورت بیان فرماتا ہے تو وہ لازماً ضرورت حقہ ہوتی ہے، وہ ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے تو یقیناً شدید نقصان پہنچتا ہے۔ بس اب تربیت اور تبلیغ کے کام الگ الگ نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو چکے ہیں، اور قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ نے اس مضمون کو بھی کھول کر بیان فرما دیا۔ وہ تربیت حاصل کریں گے، دین کو اچھی طرح سمجھیں گے، دین میں ان کو استحکام نصیب ہوگا، اور پھر بہترین داعی اللہ بننے کے لیے واپس لوٹیں گے، کہ داعی اللہ بن کر واپس لوٹیں گے۔ تو تربیت اور تبلیغ کو الگ الگ دو ایک دوسرے سے جدا مضامین کے طور پر پیش نہیں فرمایا بلکہ دونوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا ہے۔ تربیت کرنے والوں کو سمجھایا کہ انہوں نے قبول تو کر لیا مگر ہو سکتا ہے دین ان میں پوری طرح جذب نہ ہوا ہو یا وہ دین میں پوری طرح ڈوبے نہ ہوں۔ بس تفقہ کا ذکر فرمایا، لیعلموا نہیں فرمایا کہ ان کو سکھائیں، ان کو ولیتعلموا نہیں فرمایا کہ وہ سیکھیں، بلکہ یتفقہوا کا مطلب ہے وہ دین کی حقیقت کو سمجھ جائیں، اس غرض سے اکٹھے ہوں، اس کی حکمتوں کو جان لیں، اس کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ان کے لیے ان کے متعلق شیطان کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ ان کو پھسلا سکے۔ بس حقیقت میں جو فہم اور ادراک کا استحکام ہے اس سے بڑا کوئی استحکام نہیں۔ عروہ وثقی پہ ہاتھ ڈالنا
ऐसा हाथ डालना कि फिर वो कभी उससे जुदा ना हो सके, ये रुश्द व हदायत के साथ ताल्लुक़ रखता है। ऐसी वाज़ेह रुश्द व हदायत कि खरे खोटे में पूरी तरह तमीज़ हो चुकी हो, उसके बाद ऐसे शख्स को कोई फुसला सकता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें होंगी, जैसा कि हो रही हैं, कि बेहद रुपया देकर, लालचें देकर उन लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए। कोशिशें होंगी और हो रही हैं कि जमात अहमदिया के मुतल्लिक यकतरफा गलत फहमियाँ फैलाई जाएँ, मगर वो लोग जो दीनी मराकिज़ में जाकर तफक्को हासिल कर चुके हों, उनके लिए या वो शैतान की हद इस्तिताअत से बाहर चले जाते हैं। शैतान के लिए मुमकिन नहीं होता कि उन्हें फुसला सके, क्योंकि वो इस हद तक सीख चुके हैं कि जब वापस जाते हैं ले युनज़िरू कौमहुम, अल्फाज हैं ले युनज़िरू कौमहुम, वो तो अब मुनज़िर बन के और नज़ीर बन के वापस जा रहे हैं। वो तो लोगों को डराने की सलाहियत हासिल करके वापस जा रहे हैं। उनको कोई किस चीज़ से डरा सकता है? बस तफक्को से मुराद ऐसा तफक्को है कि दीन में इतना गहरा इस्तेकाम हो जाए और मसाइल इस तरह दिलों में उतर चुके हों कि उसके बाद उनके दिलों में वलवला पैदा हो कि काश हम वापस जाएं और अपनी कौम को बताएं कि हम क्या देख आए हैं और तुम किन बातों से महरूम हो। और अगर इसी तरह तुम इसी हालत में ज़िंदगी बसर करते रहे तो तुम्हारे लिए हलाकत यकीनी है। ये इंजार है। और ये अजीब बात है कि यहाँ तबशीर का कोई जिक्र नहीं है, हालांकि तबलीग के लिए ज़्यादातर तबशीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस ज़िमन में मैं एक दफ़ा पहले भी जमात को मुतवज्जे कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ तबशीर कहते कहते इंजार का तसव्वुर दिमाग से निकल ही गया है। हालांकि कुरान करीम हर जगह बशीरम व नज़ीरा कहता जाता है और मुबश्शिरम व नज़ीरा बयान फरमाता है, और दोनों को इस तरह इकट्ठा करता है जिस तरह मक्के मदीने लोग कहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि दोनों का फासला कितना है। लेकिन हमारे मुल्कों में लफ्ज़ मक्के के साथ मदीना खुद ब खुद मुँह से निकल जाता है। तो बशीर और नज़ीर को इस तरह जोड़ जोड़ कर बयान फरमाया है, और इसमें तो फासला भी कोई नहीं। अमर वाक़या यह है कि बशीर वही है जो नज़ीर भी हो, और ये दो इस तरह एक दूसरे के पोल बने हुए हैं, एक दूसरे के सामने कुव्वतों के मरकज़ बने हुए हैं कि एक को हटाओ तो दूसरा हट जाएगा। कोई माँ मुबश्शिर नहीं बन सकती, तरबियत नहीं कर सकती अपने बच्चे की अगर वो मुबश्शिरा ही हो और नज़ीरा ना बने। कोई बाप अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सकता अगर वो नज़ीर ही बना रहे और मुबश्शिर ना हो। तो इस तरफ ध्यान चाहिए। खुदा ताला ने यूं ही तो नहीं बेवजह बार बार बशीर नज़ीर कह कह के सारे कुरान में इन दो तसव्वुरात को ऐसा बांध दिया कि एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकता। शास के तौर पर बाज़ महल पे, ऐसे महल पे जहाँ तफसीर के मजमून का जिक्र इक़्तिज़ाए हाल के मुताबिक नहीं था, जहाँ नज़ीर का लफ्ज़ ज़रूरी था, वहाँ नज़ीर को अकेला बयान फरमाया गया है। बाज़ दूसरे मौक़े पर जहाँ वक्त का तकाज़ा था कि वहाँ सिर्फ बशारत का मजमून बयान हो, वहाँ बशीर का जिक्र फरमाया गया। लेकिन बिलअमूम बशीर और नज़ीर दोनों को आपस में एक दूसरे से ऐसे रिश्ते में बांधा गया है कि जो टूट नहीं सकता। एक तसव्वुर के साथ दूसरा अज़ खुद उभर आता है। तो मैं जमात को पहले भी तवज्जो दिला चुका हूँ कि आप बशीर ही बने रहेंगे या नज़ीर भी बनेंगे साथ। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जब नज़ीर का दौर चलता है और बशीर से बढ़कर नज़ीर बनना पड़ता है, वरना कौम बच नहीं सकती। इसलिए इस जलसे सालाना में मैंने कहा 11वां साल होने को आया, बशीर बनते बनते अब कुछ नज़ीर भी तो बनो, कुछ इनको बताओ कि हमारी दुआएं क्या असर रखती हैं, और तुम्हें हलाकत से जिन चीज़ों ने बचा रखा था उनमें हमारी दुआएं भी शामिल थीं। अगर ये पर्दा उठा जो तुम में जो बदबख्त हैं वो ज़रूर सज़ा पाएंगे, और बदनसीबी होगी कि उनके साथ कौम भी डूब जाए।
بس قوم کو بچانے کے لیے یہ تبشیر کا ایک خاص پہلو ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ڈرایا جاتا ہے، اور جب وہ ڈر جاتے ہیں تو پھر اس خوف میں سے بشارت نکلتی ہے۔ آپ کسی کو بتائیں کہ اس رستے پر ڈاکو پڑتے ہیں، یہاں سانپ بچھو ہیں یا مہلک جانور ہیں، تو بظاہر تو یہ ڈرانا ہے، لیکن ایسا ڈرانا کہ اگر اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس کے بعد اس میں بشارت مضمر ہے، خود بخود اس کی کوک سے خوشی نکلتی ہے، اور اسی کا نام بشارت ہے۔ چنانچہ جب کوئی واقعہ ہو جائے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ بس خطرناک ہے، یہ ڈرائیور بڑا خطرناک ہے، اس پہ نہ بیٹھو، اور کوئی نہیں بیٹھتا اور اس بس کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو دیکھیں کتنی مدت گھروں میں باتیں ہوتی ہیں کہ دیکھو اللہ نے کیسا بچایا، عین وقت پہ ہمیں تنبیہ کر دی گئی اور ہم بچ گئے۔ تو ایک وقت کا ڈرانا عمر بھر کی خوشخبری بن جایا کرتا ہے۔ تو نذیر کے اندر بھی تبشیر کا مضمون داخل ہے، بس اس پہلو سے نذیر بننے کے دن آ چکے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو اور ہر جگہ خصوصیت سے ان علماء کو ڈرائیں جنہوں نے فتنوں کی حد کر دی ہے، ہر حد سے تجاوز کر چکے ہیں، پوری طرح بے حیا ہو چکے ہیں، جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے، بولی چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ایسا ہے، اگر ہر ایک نہیں تو بھاری اکثریت ایسی ہوگی کہ اگر ان کو خدا کا خوف دلا کر اپنے بچوں کی قسم دی جائے اور کہا جائے کہ بتاؤ کیا جماعت احمدیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اکثر ان میں سے قسمیں نہیں کھائیں گے۔ جب ان کو مباہلے کے چیلنج دیے گئے تھے تو سارے بہانے کر کے دوڑ گئے تھے، کیونکہ وہ ایسی ہی باتیں تھیں جو بیان کی گئی تھیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ تم کہتے ہو فلاں تحریر سے یہ نکلتا ہے، فلاں تحریر سے یہ نکلتا ہے، میاں بشیر احمد صاحب نے یہ تحریر لکھی جس کا یہ مطلب نکلتا ہے، حضرت مسلم موعود نے یہ کتاب لکھی اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ ہزار جھوٹے مطالب نکال کر جو جماعت احمدیہ کے عقائد کے برخلاف ہیں، اور ایک بھی احمدی ان تحریروں سے وہ مطلب نہیں نکالتا، نہ ان مطالب پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر تم واقعتاً خدا کے حضور سچے ہو اور کہتے ہو کہ ہاں یہی سچ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور ہر احمدی کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر میں مباہلے کے لیے تمہیں بلاتا ہوں، اسی بات پہ مباہلہ کر لو۔ دیکھو کیسے کیسے بہانوں سے فرار کیے، فلاں جگہ پہنچو اور فلاں جگہ آؤ، اور ایسی ایسی شرطیں باندھی کہ ان جانتے تھے کہ یہ شرطیں نامقبول ہے اور نہ ان کو کوئی پورا کرے گا، اور اگر کرتے بھی تو انہوں نے دوڑ جانا تھا وہاں سے۔ بس یہ حالت ہے، ان کے نفس ان کو مجرم بنائے ہوئے ہیں، ان کے نفس ان کو بتاتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اور ساری دنیا اب یہ کہنے لگ گئی ہے۔ پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں، کئی دفعہ ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اس طرح کھل کر لوگ نہیں کہا کرتے تھے، مگر اب ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ جب عام مجالس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مولوی جھوٹا ہے اور احمدی سچے ہیں۔ ایک ایسے غیر احمدی نے جو اونچے طبقے میں پھرنے والے ہیں، انہوں نے بیان کیا اپنے ایک عزیز دوست سے، جو اس نے مجھے یہ روایت پہنچائی۔ اس نے کہا کسی جگہ بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب جو کافی برسوخ تھے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو احمدی ہے، باقی سب جھوٹ ہے، محض ڈھکوسلے ہیں، مولویوں نے فساد بنائے ہوئے ہیں، اسلام کہیں نہیں ہے ان کے پاس، اگر اسلام ہے تو احمدیت میں ہے۔ تو وہ دور آ چکا ہے جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کے مطابق راہوں نے تبدیل ہونا تھا، اور آسمان سے رائیں تبدیل کرنے کی ہوائیں چل چکی ہیں۔ بس یہ وہ دور ہے کہ ان شریروں کو جو باز نہیں آ رہے ہیں، آج بھی ہواؤں کے رخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ڈرایا جائے اور ان کا انذار سے کام لیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اب اگر تم اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہ انذار کرنے والے پرانوں ہی میں سے نہیں، نیوں میں سے پیدا ہوں۔ یہ جو دور ہے یہ ایک لحاظ سے تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے آج کے حالات پر صادق آ ہی رہا ہے، مگر قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مضمون زیادہ وسیع ہے۔
قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ایسے دور آتے ہیں جب کہ کثرت سے لوگ حق کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ ان خطرات میں سے سب سے پہلے یہ خطرہ ہے کہ ان لوگوں کو حق قبول کرنے کے بعد کوئی بہکانے کی کوشش نہ کرے، اور یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اس کا رخ نہ بدل جائے۔ بس اگر تم چاہتے ہو کہ اس عظیم دور کا رخ ہمیشہ ترقیات کی سمت جاری رہے، تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ضروری ہے کہ ان سب نئے آنے والوں کو ایسے مراکز میں بلاؤ جہاں دین کی تربیت دی جا رہی ہو، تفقہ فی الدین ہو، اور اس حد تک ان کو دین کے مسائل سے آگاہ کرو، اس کی حکمتوں سے آگاہ کر دو کہ ان کے دل میں ایک ولولہ پیدا ہو جائے۔ وہ محض مصنوعی طور پر ایک طالب علم کے طور پر نہ بیٹھے رہیں، ان کے دل میں یہ جوش اٹھے کہ اب تو ہمیں استاد بننا چاہیے۔ وہ جلدی واپس جائیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں کہ وقت آ گیا ہے جب قبولیت کی ہوا چلتی ہے تو انکار کرنے والوں کی پکڑ کے دن بھی آیا کرتے ہیں۔ یہ بھی بشیر و نذیرہ کا ایک مضمون ہے جس کو تاریخ ثابت کرتی ہے۔ بس یہ دور ہے جس میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ بشارت کے نتیجے میں جو چلے آئیں گے وہ بچائے جائیں گے، جو بشارت کے دور میں بھی ہوائیں چلنے کے باوجود رکیں گے ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ بس یہی لوگ جنہوں نے بشارت کے نتیجے میں حق کو قبول کیا، ان کی ایسی تربیت کرو، ان کے دلوں میں ایسے ولولے بھر دو کہ یہ بے چین ہو کر واپس لوٹیں کہ ہم جا کر اپنی قوم کو بھی یہ خبر دیں۔ اور یہ بات ایسی سچی ہے کہ بارہا میں نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھا ہے، ربوع کے جلسوں کے دوران بھی اور اب بھی۔ بسا اوقات ایسے آدمی جو بہت دور سے سفر کر کے پہلی دفعہ جلسوں میں شرکت کے لیے آئے، جب ان سے میں نے تاثر پوچھا تو بالکل اس آیت کے مصداق تاثر تھا۔ ایک نے کہا کہ اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ جلدی واپس جاؤں۔ میں نے کہا کیوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری قوم جو محروم بیٹھی ہے، میں جا کے بتاؤں تو صحیح کہ کیا دیکھ کے آیا ہوں اور کن چیزوں سے وہ محروم ہے۔ بس لِيُنذِرُوا قَوْمَهُم میں یہ مفہوم ہے جو بار بار ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقتاً پورا ہوتے بھی دیکھتے ہیں۔ بس تمام دنیا میں تمام جماعتیں ایسے مستقل مراکز قائم کر دیں جہاں نئے آنے والوں کے کچھ نمائندہ سارا سال تربیت پاتے رہیں۔ لمبے تربیتی پروگرام نہیں بنانے، سرے دس چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں، مگر ایسے بنانے ہیں کہ تفقہ کا حق ادا ہو جائے۔ مثلا موٹے مسائل میں سے ایک وفات مسیح کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اگر سمجھا دیا جائے تو اس کی اہمیت بھی آنکھوں کے سامنے خوب ابھر کر روشن ہو کر سامنے آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وفات مسیح سے کیا فرق پڑتا ہے، مرے عیسیٰ زندہ رہے، اب تو یہ کہنے لگ گئے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے مر گیا تو مر گیا، زندہ ہے تو زندہ، ہمیں کیا؟ پھر تمہیں کیوں نہیں؟ تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، عیسیٰ کی زندگی اور موت کا نہیں۔ امت محمدیہ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا کھول کر یہ بات واضح فرمائی کہ وہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے آخر پر مسیح ابن مریم ہوگا۔ ایک موقع پر فرمایا جس کے اول میں ہوں اور آخر پر مسیح ابن مریم، اور ان لفظوں میں نہیں مگر اس مفہوم کو بار بار اس شدت اور اس زور کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ سوائے اس کے کہ کسی کا نفس مجرم ہو چکا ہو اور کہ میں نے نہیں ماننا، حضرت عیسیٰ کے آنے کے عقیدے سے کوئی شخص بھی جو حقیقتاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کا احترام اپنے دل میں رکھتا ہے، انکار نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ جو بھاگتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بھاگ رہے ہیں، نہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اصل میں جماعت احمدیہ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے چارہ ہی کوئی نہیں بیچاروں کے لیے۔ اتنا خوف ہے
کہ یہ اگر مان لی رسول اللہ علیہ وسلم کی بات تو جماعت کو ماننا پڑے گا، مسیح موعود کی صداقت ماننی پڑے گی، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس حد تک ان کے دلوں میں بغض بڑھ چکے ہیں، اور اصل خوف کی وجہ یہی ہے، ورنہ وفات مسیح کے عقیدہ سے بذات خود نفرت نہیں رکھتے تھے یہ لوگ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جوں وقت گزر رہا ہے، اس عقیدے کو دوبارہ کھول کر پیش کر کے اس کی حکمتیں بیان کرنا ضروری ہے، اور تفقع اس سلسلے میں یہ ہوگا کہ ہر آنے والے کو سمجھایا جائے کہ تم نے کیا عقیدہ چھوڑا ہے، کیا قبول کیا ہے۔ باقی مسلمان یہ مانتے ہیں اور تم یہ ماننے لگے ہو، ان کے وہ ماننے کے بد نتائج کیا ہیں اور تمہارے یہ ماننے کے اچھے نتائج کیا ہیں۔ اور اگر اس بات کو قوم نہیں سمجھے گی تو ہلاک ہو جائے گی، کیونکہ جو بچانے والا تھا وہ تو آ بھی چکا، اور اگر اس حال میں گزر گیا کہ تمہاری زندگیاں ختم ہوئیں اور تم نے اس کو نہ پہچانا تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ اور لفظ ہلاکت خواہ کیسا ہی تکلیف دے دکھائی دے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، کیف یہلک ھذہ الامۃ، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کیف تہلک ھذہ الامۃ، کس طرح ہلاک ہوگی یہ امت، انا اولھا والمسیح ابن مریم آخرھا، اول پہ میں کھڑا ہوں، آخر پہ مسیح آنے والا ہے، یہ کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہ آیا آخر پر تو ہلاک ہو جائے گی، اور آیا اور نہ پہچانا گیا تب بھی ہلاک ہو جائے گی۔ تو زندگی اور موت تو بظاہر عیسیٰ کی ہے، مگر حقیقت میں امت مسلمہ کے آخری دور کی زندگی اور موت کی بحث چل رہی ہے۔ انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عقل، ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو، مسیح کی اہمیت کو پہلے سمجھو۔ اگر تم اس عقیدے پر قائم رہے کہ کہ مسیح وفات نہیں پا چکے، زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ دعائیں کرو کہ جلد خدا ان کو آسمان سے اتارے، اور اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ علماء کو جب میں نے چند سال پہلے یہ کہا تو ایک مولوی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا۔ اس طرح یہ بھاگتے ہیں، موبائلوں سے بھی بھاگتے ہیں، حقیقی سچے استدلال سے بھی بھاگتے ہیں۔ میں نے کھلے عام مولویوں کو جلسے پر یہ دعوت دی تھی کہ دیکھو، تم سارے اصرار کر رہے ہو اور کتابیں لکھ رہے ہو کہ مسیح فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ جسم سمیت آسمان پر چڑھایا گیا، وہاں اپنے دوبارہ اترنے کا انتظار کر رہا ہے، اور امت محمدیہ کو یہ خوشخبری دے رہے ہو اپنی طرف سے کہ وہ ضرور آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو یہ سارے جھوٹے ادیان جو دعوے دار بنے پھرتے ہیں یہ سب باطل ہو جائیں گے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، اور مسلمانوں کے سارے دلدر دور ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ مسیحی سے ہماری آخری زمانے کی زندگی کی بقا ہے، اور اسی کے نتیجے میں، اس کے آنے کے نتیجے میں ہم دوبارہ زندگی کی سانس لینے لگیں گے۔ یہ ہے کھلی تعلیم۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ بات سچی ہے نا، تم جانتے ہو، یہ تو میں تمہاری طرف کوئی جھوٹ منسوب نہیں کر رہا، اور اگر سچی ہے تو اتنی اہم ہے کہ ضرورت ہے کہ سب دنیا کو بتاؤ۔ یہ نئی تحریکات کیا چلا رہے ہو؟ اس بگڑے ہوئے دور میں اگر وہ تریاق نہ آیا جس سے بیمار نے بچنا ہے تو تمہاری ساری کوششیں بیکار جائیں گی، اور ایڑیاں رگڑ کر یہ بیمار مر جائیں گے۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ کا پیغام ہے تمہارے نام۔ میری بات نہیں مانتے، اس پیغام کو تو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کا، آخری زمانے کا، مسلمانوں کی بیماریوں کا تریاق مسیح ہے، وہ نازل ہوگا تو یہ بیماریاں دور ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ تو کیوں نہیں بتاتے کہ مودودی جھوٹے ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے کہ منہاج القرآن کی تحریکات اور ایک نام اور دوسرے نام کی تحریکات یہ ساری لغو باتیں ہیں، بے معنی ہیں، رابطہ عالم اسلامی کی کوششیں محض ڈالروں کو آگ لگانے والی بات ہے، کچھ نہیں بنے گا ان سے۔
جب تک مسیح نہیں اترے گا. اگر یہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ من ذالک اور تم یہ جھوٹ سمجھتے ہو تو محمد رسول اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لو, کیونکہ آپ نے فرمایا ہے, نہ مسیح موعود نے نہ میں نے, یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں تمہارے بچنے کا دارو مسیح کے ہاتھ میں ہے, اس کے سوا کہیں نہیں ہے. اتنی اچھی طرح سمجھا کر بات بتا کر میں نے ان سے اپیل کی کہ اب آسمان سے اتارنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے, تم سے تو 2.5 گز کی چھلانگ بھی نہیں ماری جاتی. آسمان پہ کہاں پہنچو گے اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس ستارے میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہر ستارہ اتنی دور ہے کہ اگر تم روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کر ان ستاروں کی طرف سفر اختیار کرو تو لاکھ لاکھ سال تک سفر کرتے رہو تب بھی وہاں نہیں پہنچو گے, کیونکہ اکثر زمین کے اکثر ستارے ہم سے اس سے بھی زیادہ دور ہیں. تو کہیں تو ہے نا وہ آخر, اگر تم کہتے ہو اور تم سچے ہو کہ مسیح کہیں کسی ستارے میں کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا ڈارک میٹر میں ہے یا لائٹ میٹر میں ہے, کہاں ہے. تو اول تو پاکستان کے سائنٹسٹ کو, سعودی عرب کے سائنٹسٹ کو اتنے اہم مسئلے میں تحقیق کرنی چاہیے. کیسی ظالمانہ بات ہے, سچ مانتے ہیں اور ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے جھوٹی کہانی ہو. یہ امر واقعہ ہے, یہ کھول کر میں نے بات اس لیے سمجھائی کہ ان کے دلوں کا جھوٹ خود ان کے سامنے کھل کر باہر آ جائے. عقیدہ وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں, اور اس سے سلوک وہ ہے جیسے جن و بھوتوں کی کہانیوں سے سلوک ہوتا ہے. ہو تب کیا, نہ ہو تب کیا, ہمیں کیا فرق پڑتا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر مولوی کا دل گواہ ہے کہ سب جھوٹی کہانی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یوں نہیں ہوگا, اور اگر سچی ہے تو پھر فکر کیوں نہیں کرتے. گنجے سر کے علاج کے لیے تو لوگ اتنا خرچ کر دیتے ہیں اور اتنا روپیہ برباد کیا جاتا ہے, معمولی بیماریوں کی تحقیق پر اتنا روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. ساری امت مسلمہ کی روحانی بیماری کا مسئلہ ہے, اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو معالج مقرر ہے دیر کر رہا ہے. نسلوں کے بعد نسلیں مر رہی ہیں, تم دوسرے تریاق ڈھونڈتے پھرتے ہو. جانتے ہو کہ اصدق الصادقین نے فرمایا ہے کہ کوئی انسانی تریاق کام نہیں دے گا جب تک آسمان سے یہ اترنے والا نہیں اترے گا. اس وقت تک یہ امت بچائی نہیں جا سکتی, اور پھر فکر نہیں کرتی. تو میں نے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو اور کچھ نہیں تو دعا کرو, اور جب دعا کرو تو دجال کو نہ بھولنا, کیونکہ مسیح سے پہلے دجال کا ذکر ہے. تمہیں تو دجال ہی نظر نہیں آیا, تمہیں مسیح کو کہاں سے دیکھ لینا تھا. دجال کا ذکر ہے, اور دجال کے متعلق فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا اور اتنا لمبے قد کا, ایک آنکھ والا, یعنی دائیں آنکھ اس کی کانی اور بائیں آنکھ روشن. وہ لمبی تفصیلات ہیں جو میں بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, کھول کر بیان کی. علماء کو بتایا کہ دیکھو یہ دجال مسیح سے پہلے آنا ہے, پھر مسیح آئے گا. تو مسیح کی فکر ہے تو دجال کی فکر کرو پہلے, اور دجال آئے گا تو اس نے سوار کس پر ہونا ہے؟ گدھے پر سوار ہونا ہے, اور ایسے گدھے پر جس کی 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہے, جس کا قد اتنا اونچا ہے کہ وہ بعد کلاؤڈ لائن جس کو کہتے ہیں اس سے بھی اوپر ہے, اور اس کی رفتار ایسی ہے کہ وہ ہوائی جہازوں کو مات کرتا ہے. ایک طرف سے قدم اٹھاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, مشرق سے قدم اٹھائے گا وہ گدھا, ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں لینڈ کرے گا. جس طرح ہوائی جہاز چلتے ہیں روزانہ, مشرق سے اٹھتے ہیں اور مغرب میں لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہی نقشہ ہے. مگر جس کو دکھائی نہ دے ان کو میں بتا رہا ہوں. دجال کی تو آنکھ کانی ہوئی, چلو تمہاری آنکھ کو کیا ہو گیا, تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ لیکن نہیں دیتا تو پھر دعا کرو, دہائی ڈالو, شور مچاؤ. اندھے بیچارے نہیں چل سکتے تو پوچھتے تو ہیں نا کہ آؤ بھائی ہمیں اندھے کو رستہ دکھاؤ, تو یہ بھی نہیں کر رہے. دعائیاں دو, خدا کے حضور گریہ ازاری کرو, اور قوم کو متوجہ کرو. قوم کو کہو دیکھو تم مر رہے ہو اور مرتے چلے جاؤ گے, کوئی اور طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. ہم جھوٹ بولتے تھے اگر ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بچا لیں گے.
ختم النبیین والے مولوی جو بنے ہوئے ہیں ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہماری توبہ، ہم کون ہوتے ہیں تمہیں ان کے حملوں سے بچانے کے لیے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس خاتم النبیین پہ حملہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر بچانے والا تو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو اتارو، ساری قوم گریہ ازاری کرے، صدقے دے، دعائیں کرے، اور دعاؤں کا مضمون گدھے سے شروع ہوگا۔ یہ دعا کرے، اے اللہ وہ گدھا تو پیدا کر دے جس کی پیٹھ پر سوار ہو کر دجال نے سفر کرنے ہیں، تاکہ اگر ہمارا داؤ چلے تو گدھا ہی مار دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ دجال سے دنیا کے پیچھا چھڑائیں۔ مگر خیر اگر یہ مقدر نہیں ہے تو گدھا پیدا تو کر، وہ آگ کھا کے چلے اور اتنے لمبے لمبے سفر کرے، اور وہ پیٹھ پر گندم کے پہاڑ لاد کر غریب قوموں کی مدد کے لیے نکلے۔ یا کچھ نظر نہیں ان کو آ رہا، ابھی سب ہونا ہے۔ تو پھر ویلا کریں، دعائیں کریں کہ اے خدا اس گدھے کو پیدا کر، جس کے بعد پھر دجال آئے، وہ سواری کرے، پھر ہمیں خوب مارے، یہاں تک کہ ہم سب مٹ جائیں، صرف 70,000 باقی رہ جائیں، اور ان کے ناکوں میں بھی دھواں چلا جائے شیطان اس کا، دجال کا۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے اے خدا مسیح کو اتار۔ تو سب کچھ تو ہونے والا پڑا ہوا ہے، تمہیں ہوش ہی کوئی نہیں، مسیح کے لیے دعائیں نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے سارے جھگڑے ایک طرف چھوڑ دو اور مسیح کو پکارو آسمان سے، اور مسیح کے آنے کی تیاری کرو، یعنی گدھا مانگو، دجال مانگو، اور پھر ان کی ہلاکت کی دعائیں کرو گے تو وہ مریں گے۔ جو پیدا ہی نہیں ہوئے انہوں نے مر کہاں سے جانا ہے بیچاروں نے۔ یہ مضمون سمجھایا تھا، اور جب غیر احمدی مجالس میں آیا کرتے تھے میرے اور مجھ سے باتیں سنتے تھے تو ہنس پڑتے تھے۔ میں حیران ہو کے ان کو دیکھتا تھا کہ اتنا سنجیدہ عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، ہنس رہے ہیں۔ بعض لوگ کہہ کے مارنے لگ جاتے تھے۔ جاتے اسی مولوی کے پاس ہیں جو خدا تعالیٰ کی بیان کردہ حکمتوں کا یہ حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو کہہ کے مارتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن ان مولویوں کا اپنا یہ حال ہے، یہ ان عقیدوں کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ اگر کرتے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ کر دکھاتے۔ ایک عظیم قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو اور اس کو اس طرح انسان ہلکے پھلکے انداز سے اس سے سلوک کرے کہ ٹھیک ہے جی مر گیا تو مر گیا، زندہ تو زندہ، ہمیں کیا، تمہیں کیا، تم نے مر جانا ہے۔ اگر وہ مر گیا تو وہ نیچے آئے بغیر مر گیا تو تم سارے زمین پر پڑے پڑے مر جاؤ گے، کیونکہ تمہاری زندگیاں اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو بلاؤ، تفقہ کرو ان کے لیے، لیتفقہوا، تاکہ وہ تم سے تفقہ سیکھیں۔ ان کے دماغوں میں اس طرح بات خوب گھول گھول کے ڈال دو، اس طرح ان کو پلا دو یہ بات کہ واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانے کے مستحق ہو جائیں اور ڈرانے کی اہلیت حاصل کر لیں، کیونکہ جاتے ہی ان کے سپرد نذیر کا کام کر دیا گیا۔ اب دیکھیں درمیان میں اور کوئی مضمون نہیں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صداقت کو اتنا واضح طور پر دیکھ لیں، ایسا یقینی طور پر سمجھ لیں کہ پھر کوئی چیز ان کو اس صداقت سے ہٹا نہ سکے، بلکہ اس مرتبے کو حاصل کر لیں جو استادوں کا مرتبہ ہے، اور وہ جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں اور بتائیں کہ ہم وہ جگہ، وہ نور دیکھ آئے ہیں جس کے بغیر ہر طرف اندھیرا ہے۔ اگر اسی حالت میں تم پڑے رہے تو تم اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے جانے دے دو گے۔ لِيَحْذَرُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کی قوم خوف کرے، کچھ خدا خوفی سے کام لے، کچھ اپنے حال پر ڈرے، اور اس طرح وہ ہدایت پا جائے۔ تو دیکھیں تبلیغ اور تربیت کو خدا تعالیٰ نے کس طرح حکمت کے ساتھ ایسے رشتوں میں باندھ دیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتے۔ بشارت انذار بن گئی ہے، انذار بشارت ہو گئی، ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں۔ بس آپ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق بخشی ہے، اب مزید انتظار کیے بغیر ان کی تربیت کا ایسا انتظام کریں کہ صرف ان کو
نماز پڑھنا نہیں سکھانا، روزمرہ کے مسائل نہیں بتانے، بلکہ تفقہ فی الدین یہاں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تفقہ کے ساتھ پھر باقی چیزیں از خود پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر تفقہ فی الدین ہو تو انسان کے اندر ایک بے حد تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، ایک بے قرار تمنا اس کے دل سے اٹھتی ہے کہ ایسے پیارے دین کو میں کیوں نہ سیکھوں، کیوں اس میں مزید ترقی نہ کروں، کیوں نہ ان حکمت کی باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ بس عمل کا ایک گہرا تعلق عقیدے کے یقین سے ہے، اور عقیدے کے یقین کا گہرا تعلق گہری فہم سے ہے۔ جو عقیدہ گہری فہم کے بغیر ہے اس کا نام چاہے آپ یقین رکھتے پھریں، وہ یقین نہیں ہے، وہ ایک تصور کا خیال ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو گہرا فہم ہو جائے، اچھی طرح بات سمجھ لیں، اس سے یقین پیدا ہوتا ہے، اور جب یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ لازماً اس کے فوائد سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے، اس کے انکار کے نقصانات سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے، فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقصانات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس جماعت احمدیہ اس دور میں داخل ہوتے ہوتے اب وہاں پہنچ گئی ہے کہ یوں لگتا ہے اس آیت کی سرزمین کے مرکز میں ہم جا پہنچے۔ اس آیت کے مضمون نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا، اب کسی مزید التوا کا موقع نہیں رہا، کسی تاخیر کا ہمیں حق نہیں رہا۔ لازم ہے کہ مان اس آیت کے مضمون کا تفقع کر کے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے بعد اس کے مطابق وہ تربیت گاہیں قائم کریں، جہاں ہر ملک میں، اور اگر ایک ملک میں ضرورت ہو تو ایک جگہ سے زائد تفقع کے مراکز قائم ہوں۔ اس میں یہ ان لوگوں کو، نئے آنے والوں کو بلایا جائے، اور باری باری مختلف گروہ آتے جائیں اور سبق سیکھ کر واپس چلتے چلے جائیں۔ اور یہ جو تربیتی کلاس ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ اب سارا سال کی ہوگی۔ اب یہ اعلان ہی ہوگا کہ آج کشمیر میں ہو رہی ہے، آج پاکستان میں، افغانستان میں ہو رہی ہے، آج پاکستان میں ہو رہی ہے، پھر تو ساری دنیا کی کلاسوں کے متعلق مستقل دعا کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ انگلستان کی کلاسوں کو بھی کامیاب فرمائے، اور جرمنی کی کلاسوں کو بھی، اور سویڈن اور ڈنمارک کی بھی، اور افریقہ میں سیرا لیون کی کلاسوں کو بھی، اور گانا کی کلاسوں کو بھی، نائجیریا کو بھی۔ کتنے نام ہر جمعے میں لے سکتا ہوں، 142 تک تو پہنچ چکے ہیں، اور ان کے اندر بھی بے شمار کلاسیں ہوں گی۔ تو یہ کلاسیں لگائیں، اور مستقل جماعت ان کلاسوں کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے کوشش کرے۔ اس کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ابھی وہ فوج تیار نہیں ہوئی جس کا نام وقف نو کی فوج ہے، اس لیے ضروری ہوگا کہ عارضی طور پر صاحب علم اپنے آپ کو وقف کریں، اور صاحب علم خواتین اپنے آپ کو وقف کریں، اور ہر جگہ عورتوں کے لیے بھی مراکز ہوں اور مردوں کے لیے بھی ہوں، اور ان کی تربیت اس جذبے سے کی جائے کہ ایک بات اتنی اچھی طرح سمجھ جائیں کہ پھر ناممکن ہو دشمن کے لیے کہ اس پر حملہ کر سکے، اور پھر وہ اس بات کو لے کر نکل کھڑے ہوں، ہر جگہ پھیلاتے چلے جائیں۔ تو اس طرح آپ کے آئندہ آنے والے تربیت کے علاوہ تبلیغی تقاضے بھی پورے ہوں گے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے سلوک فرمایا ہے، 1 کو 2 اور 2 کو 4 اور 4 کو 8 کرتا چلا گیا ہے۔ اب یہ دور اگر جاری رکھنے کی دل میں تمنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے رخ کے مطابق چلنا شروع کریں، اور یہ خدا کی تقدیر کا رخ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس رخ پر چلیں گے تو خدا کی تقدیر ہمیشہ آپ کے حق میں عجائب کام دکھائے گی، ناممکن باتیں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھیں گے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اب تک جو آپ دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان عجائب کا انکار کر سکیں۔ حیرت انگیز اعجاز خدا نے دکھائے ہیں، آپ گواہ بن چکے ہیں۔ بس ان باتوں پر عمل کریں جو قرآن کی روشنی میں، قرآن کی تعلیم کے مطابق میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور دیکھیں اگلے سال کے لیے کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے عجائب آپ کے لیے بیٹھا ہے، اور عجیب کام آپ کے لیے کر دکھائے گا۔
بس اب ہم دنیا کے سامنے ایک چیلنج بن چکے ہیں. دنیا سمجھتی ہے کہ اتفاقی واقعات ہیں، یہ حادثات کے نتائج ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تقدیر الہی ہے جو جماعت احمدیہ کو ایک نئے دور میں داخل کر چکی ہے. اس کے ہر سال کا موڑ پہلے سے بڑھ کر شاندار آئے گا، اور یہ وہ تقدیر ہے جو میں دیکھ چکا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ اسی طرح جاری ہوتی چلی جائے گی. بس اس سفر کی تیاری اس شان سے کریں کہ ہر موڑ پر آپ کو خدا کے نئے کرشمے، نئے جلوے دکھائی دیں، اور ایسے جلوے ہوں جو دنیا کی آنکھوں کو چندھا دیں مگر وہ انکار نہ کر سکیں. اور یہ وہ طریق ہے جو قرآن سے سیکھ کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے جہاد میں مصروف ہو جائیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، بس ایسا کیوں نہیں کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے، ایک جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین سیکھے. اب نکلے، گھروں سے نکلے مراد ہے. کسی جگہ جانا ہے جہاں دین سکھایا جاتا ہے. ان جگہوں کے نام نہیں لیے. مدینہ نہ کہنے کی ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اسلام نے تو پھیلنا تھا، ہر شخص کے لیے ممکن ہی نہ رہتا کہ وہ مدینے پہنچ سکے. اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جانا تھا جیسا کہ ہونا تھا، تو یہ بھی ممکن تھا کہ مدینہ میں وہ ایسے پاک باز مسلح دین سکھانے والے باقی نہ رہیں اور قوم کی حالت بگڑ چکی ہو. ان سارے احتمالات کا جواب اس ایک آیت نے دے دیا. اس کو کہتے ہیں فصاحت و بلاغت. جہاں کوئی سکم دکھائی دیتا ہے بظاہر، اس کو غور سے ٹھہر کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ سکم نہیں ہے بلکہ عظیم روشنیوں کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی تھی. بس اس آیت کو اس زمانے پر چسپاں کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں کسی مدینے کا ذکر نہیں کیا گیا، کیوں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ کی جسمانی طور پر آپ کی طرف آنے کا ذکر نہیں فرمایا. ایک کھلی بات فرما دی گئی ہے جس کے سارے گوشے کھلے رکھ دیے ہیں تاکہ ہر زمانے کی ضرورت پر پوری طرح اس کا اطلاق ہو سکے. نکلیں، کدھر کو نکلیں، کہاں جائیں، کچھ بیان نہیں فرمایا. کوئی جگہ ایسی ضرور ہونی چاہیے جہاں ان کی تربیت کا انتظام، اور یہ مومنوں کی جماعت کا اجتماعی فرض بیان فرما دیا گیا. جہاں جہاں توفیق ہے، جہاں جہاں ممکن ہے، ان کے مراکز قائم کر دو. لیکن یہ تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا، یہ بھی ایک عظیم پیشگوئی ہے کہ جہاں جہاں بیعتیں ہو رہی ہیں وہاں وہاں پہنچ کر ان کی تربیت کر سکو. ان پر ذمہ داری ڈالو، ان کے نمائندے آئیں، وہ سیکھیں، واپس جا کر اپنوں کو بھی سکھائیں، اور خصوصیت سے غیروں کو انذار کے ساتھ اس ہدایت اور پناہ گاہ کی طرف بلائیں. یہ مضمون ہے جو جتنا آپ غور کرتے ہیں اور کھل کر نتھر کر جیسے پھول کھلتا ہے اس طرح یہ کھل کر ہمارے سامنے بہت خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے. بس تمام دنیا کی جماعتیں اس مضمون کی روشنی میں ایسی جگہوں پہ مراکز قائم کریں جہاں ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کے لیے آنا ممکن ہو، اور ایسا نظام جاری کریں کہ سارا سال یہ سلسلہ جاری رہے، چلتا رہے. ان کے لیے وہاں رہائش کے انتظام بھی دیکھنا ہوگا، اور عدلنے بدلنے کا نظام جاری کرنا پڑے گا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب تک کوئی سمجھ نہ جائے اس وقت اس کو ٹھہرائے رکھنا ہے، اور بہت زیادہ مکینیکل نہ بنائیں کلاسز کو، کیونکہ یہاں مدت بھی بیان نہیں فرمائے گی. لیتفقہوا یہ شرط رکھ دی ہے. بعض لوگ ذرا ٹھہر کے سمجھتے ہیں، بعض جلدی سمجھ جاتے ہیں. جو ذرا ٹھہر کے سمجھتے ہیں ان کو روکنا چاہیے کہ ابھی تم اس لائق نہیں ہوئے. جیسے پہلے سال کوئی فیل ہو جائے تو اسے ایک سال اور بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس قسم کا سالوں کا معاملہ تو نہیں، مگر نظر رکھنے والے موجود رہنے چاہیے. جب ایک شخص کے متعلق جانتے ہیں کہ اس میں بشاشت پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر ولولہ پیدا ہو گیا ہے، بات کو سمجھ چکا ہے، تو کہیں اچھا بھی السلام علیکم، رخصت ہو تم، اب اس کام میں مصروف ہو جاؤ جس کے لیے خدا کے ارشاد کے تابع ہم نے تمہیں تیار کیا تھا. اپنی قوم میں لوٹو
اور انذار عام کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کے فضل سے کس طرح جماعت کو استحکام نصیب ہوتا ہے اور کس تیزی سے جماعت روز افزوں ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ ہر آنے والے دور کے لیے خود تیاری کر رہا ہوگا اور آپ کا مددگار ہو جائے گا، اور آپ کو نئے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، نئی قوموں کو تبلیغ کرنے کے لیے، نئے ملکوں کو تبلیغ کرنے کے لیے خالی چھوڑ دے گا۔ اپنی قوموں کو تو ہم اب سنبھالتے ہیں، ہماری فکر آپ نے جو کرنی تھی کر لی، اب ہم پر چھوڑیں۔ خدا نے جب ہم پر اعتماد فرمایا ہے، ہمیں اس بات کا اہل قرار دیا ہے کہ کچھ سمجھنے کے بعد اپنی قوم کا انتظار کریں گے، تو پھر ہمیں کرنے دیں، ہماری فکر نہ کریں۔ آپ جائیں دوسرے ملکوں کو تلاش کریں، 142 ان کے پاس چھوڑ دیں، نئے 142 ڈھونڈیں، نئی قوموں کی طرف نکلیں، نئے شہروں کی طرف رجوع کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب یہ پھیلنے والے سلسلے وہ سلسلے ہیں اور بن کر ابھرنے والے ہیں کہ تمام دنیا کی مولوی کی طاقت بھی اسلام میں حائل نہیں ہو سکتی۔ میں خدا واحد و یگانہ کی قسم کھا کر آپ کو بتاتا ہوں، جب ایسے دور آنے والے ہیں کہ مولوی تھر تھر کانپیں گے اور نامراد ہو کر دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے چلے جانا ہے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں کی دھمک اگلی صدی میں سنائی دی جائے گی۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ حامی و ناصر ہو۔ حوصلے اور یقین کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیں۔ قرآن کی بتائی ہوئی ہدایتوں کے مطابق اب چلیں گے تو یہ نسخے ایسے ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اچھا ایک اعلان یہ سن لیں، کہتے ہیں میں نے بقرہ